أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 3 سورۃ البقرہ کی آیات 51 سے 53 تک آج ہم پڑھیں گے۔ صفحہ 7 کا اشارہ بھی۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ QC2 سے ہم نے مصحف سے پڑھنا شروع کیا، تو سورۃ فاتحہ کے بعد ہم نے پھر سورۃ بقرہ پڑھی۔ ہم نے پہلے 5 صفحات پڑھے تھے اس میں، جسے شروع میں متقین، کافرین، منافقین کا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو جب ہدایت دی کی تو ان کا کیا رسپانس تھا، پھر دعوت القرآن کی بات ہوئی، پھر آدم علیہ السلام کی بات، پہلے انسان نے ان کو ہدایت ملی تھی۔ اب ہم QC3 میں ہیں اور اب ہم نے 6 سے 10 اگلے 5 صفحات پڑھنے ہیں۔ الحمدللہ صفحہ 6 ہم ختم کر چکے ہیں اور صفحہ 7 کا آج ہم نے دوسرا اشارہ پڑھنا ہے۔ اس میں مینلی بنی اسرائیل کا قصہ بیان ہو رہا ہے، جن کو ہدایت ملی لیکن انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ تو اب ہم ان 5 صفحات کو اپنے بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں میں پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر صفحے کو ہم 4 اشاروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو صفحہ 6 پہلا صفحہ ہمارا جو ہماری چھوٹی انگلی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم پہلے صفحے کے کون دہرائے گا اشارے؟ کوئی انمیوٹ کر کے دہرا دے۔ ہدایت اور جی نسیم دہرائیے۔ ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم شارٹ اشارے بھی ہم سسٹر نسیم نے ہمیں بتا دیے۔ تو اب ہم صفحہ 7 پہ آ گئے ہیں۔ اب 7ویں صفحے کے پھر اسی طرح سے 4 اشارے ہیں۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ۔ ٹھیک ہے، فرعون 40، بچھڑا توبہ، اس طرح بھی یاد ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرعون 40، بچھڑا، دکھاؤ اللہ۔ یہ ہم اس کو اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں مختلف اشارے سے۔ 40 کی بجائے 40 کہہ رہے نا، فے ہے نا، تو اسی یاد رہتا ہے۔ فرعون 40، بچڑا، دکھاؤ اللہ کو، یعنی فرعون 40 راتیں بچے کی عبادت اور اللہ کو دکھاؤ والے مطالبے کو یاد رکھیں۔ یہ یاد کرنے کے لیے ہم اس طرح سے جملے میں بھی ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس 7ویں صفحے کے اشارات دیکھ لیا۔ اب ہم اس کا تعارف لے لیتے ہیں۔ 40 راتیں آج کا دوسرا اشارہ ہے۔ پچھلی آیتوں سے یہ تعلق ہے، اللہ تعالیٰ مسلسل بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرا رہا ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے اس کے اسباب دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اس کے اتنے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ نے انہیں تورات عطا فرمائی تاکہ وہ ہدایت پر رہے۔ تو یہ اسباق ہم بعد میں پھر دوبارہ پڑھیں گے۔ تلاوت آپ میں سے کوئی کرنا چاہے تو ہینڈ ریز کر لیجئے۔ کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے؟ جی نبیلہ نے پہلے کر دیا، اب نبیلہ کریں گے۔ رخشندہ آپ سے بعد میں کرا لیں۔ تھینک یو جی، نبیلہ آپ کروائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ سسٹر، بہت اچھی تلاوت کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا ہر لائن میں 3 سے کم ہونے چاہیے، 3 یا اس سے کم۔ تو پہلی میں 3 ہے، دوسرے میں 3 ہے، اگلی 2 میں صرف ایک نیا لفظ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بھی فکروں کا استعمال کریں گے، ہم ان کو انشاءاللہ سیکھ لیں۔ تو الحمدللہ ہم نے اس کی تلاوت سنی۔ اب ہم جو ہے ان کا لفظی یا فطری ترجمہ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ، وا کا مطلب انمیوٹ کر کے بولتے جائیے۔ اور جب ویری وا آپ کے لیے نیا لفظ ہے۔ ہم نے حاسبہ کا ٹیبل پڑھا تھا تو اس میں ہم نے پڑھا تھا حاسبنا، یہ اس طرح کا ہے، ٹھیک ہے۔ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے، اربعین ہوتا ہے 40،
لائلاتن رات. اب یہ یہاں واحد یوز ہوا ہے, اربعین تو جمع ہے نا, تو یہ آگے آپ پڑھیں گے موصوف صفت کا کہ عدوں میں جمع یعنی کہ اعداد کے ساتھ جو ہے وہ جو 11 سے 99 جو ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ جو یہ صفت یوز ہوتی ہے استعمال کرتا ہے, یہ واحد استعمال ہوتا ہے. لیالی اس کی جمع ہوتی ہے نا, لیکن یہ اس طرح سے جمع ہوتا ہے, یہ اگلی کلاسوں میں آپ پڑھیں گے, یہ موصوف صفت والی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سما, سما کا مطلب ہے پھر. خستم, بنایا, تم نے بنایا. بڑا ٹیبل ہم نے بھی ٹیبل کیا, شاباش, تم نے بنا لیا. استخستم, یہ اس کا اشارہ تھا, ہم نے بھی کیا ٹیبل اس کے ورک بک کا. الاجلا, بچڑا, ٹھیک ہے, مطلب گائے کا چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے. پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو, کیا بنا لیا, معبود بنا لیا. من کیا ہے, من کیا ہے, حرف ہے, حرف جر ہے, سے. تو کیا یہ کیا ہوگا, یہ تو ہمیں پتا نا, ہم نے ابھی آپ نے بتا دیا کہ یہ فعل ہے. الاجلا اسم ہے, دوسرا نام ہے, یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے, اس کے تنوین تھی تو لالتن بھی اسم ہے. ٹھیک ہے, شاباش. من بعدی ہی کے کتنے ٹکڑے کریں گے, 2 ٹکڑے. بعدی اور ہی اور ہو ایک ہی مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وا, یہاں پہ وا ایک تو اور مطلب ہم نے پڑھا, قسم پڑھا, پھر وا حالانکہ اور جبکہ کے معنی میں بھی آتا ہے. یہاں ہے جبکہ, وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, جبکہ تم ظالم تھے. یہ ہم شرح دیکھیں گے کہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ظالم تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم نے سارا کر لیا. اب شرح دیکھتے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے خصوصی عبادت کے لیے طور نامی پہاڑ پر 40 راتوں کے لیے گئے تھے, تو بنی اسرائیل کے اس قوم میں نا ایک جادوگر تھا, وہ اس کی چال کا شکار ہو گئے. انہوں نے کیا کیا, وہ مثلا گولڈ سب سے سونا لے کے نا اس نے بنا دیا, تو کچھ آواز سی بھی اس میں سے آتی تھی. بچھڑے کی توبہ کی پوجا جو ہے نا وہ کرنی شروع کر دی, اور اللہ کی طرف سے دیے گئے سارے معجزات, سارے انعامات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری تعلیمات کو بھول بیٹھے. وہ سب بھول کے تو اس کے چکر میں آ کے, اس کی چال میں آ کے اس کو اس کی جو ہے پوجا کرنی شروع کر دی. حالانکہ پوجا تو یا عبادت جو ہے وہ تو صرف اللہ ہی کی کرنی چاہیے, اور بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے معجزات دکھائے, کتنے انعامات دیے, حضرت موسیٰ نے ان کو کیا تعلیمات دی تھی. تو وہ اس کے جو ہے, تو جب اس کا مطلب ہے اگر انہوں نے کسی اور چیز کی عبادت کی تو اس کے کیا کیا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا. شرک جیسے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. اب ہم ایک حدیث لیتے ہیں شرک کے مطلب مہلک گناہ. ٹھیک ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مہلک گناہوں سے بچو. 7 یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ وہ کیا کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلی سب سے ٹاپ پہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا, دوسرا جادو کرنا, تیسرا ناحق کسی کی جان لینا یہ جس کو اللہ نے حرام کیا, چوتھا سود کھانا, چھٹا 5واں پھر ہے یتیم کا مال کھانا, جنگ کے دن پیٹ پھیرنا, اور 7واں پاک دامن غافل مومن عورتوں کو تہمت لگانا. یہ صحیح بخاری کی 6857 نمبر ہے. تو 7 مہلک گناہ جو ہیں یہ آپ ان کو آسان ہے یاد کرنے, تقریباً ہمیں پتہ بھی ہے. تو شرک, اور قرآن پاک میں بھی آیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شرک کرنا جو ہے گناہ عظیم ہے, اور ظلم ہے شرک کرنا. اب ہم نے یہ ترجمہ اس کا دیکھو, آپ میں سے کرنا چاہے گا کوئی, رخشندہ نے ہاتھ کھڑا کیا, رخشندہ اس کو پڑھ کے ترجمے کے ساتھ ریوائز کر لیجئے. علیم آ گیا نا جی. سسٹر رخشندہ آپ نے تلاوت کے لیے کیا تھا, اب اس کی کر کے ترجمہ. باعث, اور جب وعدنا ہم نے وعدہ کیا, جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلتن 40 راتوں کا, ثم اتخذتم پھر تم نے بنا لیا العجلا بچھڑے کو, من بعدہ اس کے بعد, وانتم اور جب کہ تم
ज़ालिमूना जालिम थे। जज़ाक अल्लाह, सदक अल्लाह अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये अब हम अगली आयत लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुम्मा फिर, अफौना, अफा या फूदा या दू की तरह से, अफौना हमने माफ किया। अब ये टेबल का है, इसे हम इसके टुकड़े नहीं करेंगे, ठीक है। सुम्मा फिर, अफौना हमने माफ किया, अनकुम, अभी हम इसकी चाबियां देखें। अनकुम तुम्हें, अच्छा अफो के साथ अन का कि ये जो है हर्फ जर भी लगता है, हालांकि अफौना कुम भी होता तो भी ठीक था ना, हमने माफ किया तुम्हें, यानी तुम्हारे गुनाह को तुमसे हटा दिया। से अन का मतलब से होता है ना, इसके बारे में, यानी ये अन की प्रपोजिशन हम नोट करेंगे कि इसके साथ कुछ अफाल के साथ कुछ प्रपोजिशंस आती हैं, तो अन का ये इसके साथ आया, ठीक है, हमें पता है कि ये भी हर्फ जर है। फिर हमने माफ कर दिया तुम्हें, मिन बादी, इसके बाद, जालिका, इस जालिका, सॉरी, इसका मतलब है ना इसके बाद या उसके बाद। वैसे जालिका वो होता है, लेकिन कुरान पाक में वो तजीम के हिसाब से जनरली इसकी वो की जगह बजाय ना ये या इसका तर्जुमा होता है, ठीक है। ला अल्लाह कुम, दो टुकड़े करेंगे, ला अल्लाह कुम, ला अल्लाह का मतलब है शायद, ला अल्लाह कुम तशकुरून, तशकुरून का हम क्या वैसे मतलब करते हैं, तुम सब शुक्र करते अदा हो करो। करोगे, ठीक है। जब ला अल्लाह शायद, तो अगर शायद के तुम शुक्र करने वाले बन जाओ या शुक्रगुजार बन जाओ, ये मानी इसलिए से थोड़े से चेंज हो गए, ये ला अल्लाह की वजह से, ठीक है। ला अल्लाह की वजह से इसका मानी इस तरह से आ गया, क्योंकि शायद आ गया ना, शायद कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ, बन जाओगे या शुक्रगुजार बन जाओ। वैसे इसका मतलब होता है तुम शुक्र करते हो या तुम शुक्र करोगे या शुक्रगुजार होगे, ठीक है। तो शायद के साथ से शुक्रगुजार बन जाओ, ये इस तरह इसका मतलब ला अल्लाह की वजह से है। ला अल्लाह का मतलब है शायद, दो टुकड़े होंगे, ला अल्लाह और कुम, ठीक है। अनकुम के भी दो टुकड़े होंगे, अन हरफेजार, कुम, कुम का ये इशारा। अफौना टेबल का है, हम इसके जो है टुकड़े नहीं करते। अब हम इसकी थोड़ी सी शरह देखते हैं, उससे पहले एक हम दुआ है, ये आखिरी अशरे में भी हम पढ़ते हैं, वैसे भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ए अल्लाह बेशक तू माफ करने वाला है, बेशक नहीं लिखा हो ना, इन्ना का मतलब बेशक, ठीक है, ये मिस प्रिंटर शाक के लिख लें। माफी को पसंद करता है, तुहिब्बुल अफ़्वा, बस माफ फरमा मुझे, फ़अफ़ु अन्नी, ये आखिरी अशरे के दुआ में भी पढ़ते हैं। तो आप लोगों को याद ही होगी, नहीं भी तो इसको याद कर लें और अपनी दुआओं में शामिल करें कि जब भी हम कुछ इस तरह की चीज पढ़ते हैं तो हम उसके रेफरेंस से अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करते हैं। देखें, जब अल्लाह ताला, हम भी इतने गुनाह करते रहते हैं लेकिन अल्लाह ताला हमें नेमतों से नवाजता है, तो हमें फौरी तौबा करना चाहिए और इसका शुक्र अदा करना चाहिए, इसकी इताअत में लग जाना चाहिए। तो ये दुआ बहुत अच्छी है, इसको हमें पढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दूसरी आयत भी कर ली, अब तीसरी आयत आ गई। अच्छा, कोई इसको करना चाहता है, कोई क्लिक जिसका और हाथ खड़ा था, मुझे भूल गया जी, उस्मा शायद इसको जल्दी से तर्जमे के साथ पढ़ लें। अलीम खुद भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा फिर, अफौना हमने माफ कर दिया, अनकुम तुम्हें, मिम्बा दिजालिका इसके बाद, ला अल्लाकुम शायद कि तुम, तशकुरून शुक्रगुजार बन जाओ। सदकल्लाहु जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम तीसरी आयत देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इस, और जब, आतैना, हमने दी, कि आता यूती है, ये हम फेल पढ़ेंगे आगे, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये भी टेबल ना से हमको समझ आ रही है, यानी कि हमने दी, ठीक है। व इस आतैना, और जब हमने दी, मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम को, अल किताबा, किताब, ये जाहिर है फेल है, ये आपको समझ, अल किताब इसम है, इसकी जमा क्या होती है, किताब की जमा, कुतुब जमा, कुतुबुन। जमा, ठीक है।
والفرقان، یہ ہمارے نیا لفظ ہے. فرقان ہوتا ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، فرق کرنے والی، فرق سے فرقان بنا نا. تو ایکچولی فرق کرنے والی چیز حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز. ٹھیک ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے. فعل اس کو یاد کر لیجئے. فرقانہ فرق کرنے والی چیز یا حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز. میرے ساتھ میوٹ کیے دہرا دی. والفرقانہ اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز. فرقان ویسے بھی ہم یوز کرتے ہیں، جیسے قرآن پاک کو بھی ہم کہتے ہیں فرقان. ایکچولی جو ابھی ہم شرح میں دیکھیں گے، لعلکم شاید کہ تم، تہتدون ہدایت پالو. اچھا، شاید کی جگہ تاکہ کے معنوں میں بھی کئی دفعہ آ جاتا ہے، تاکہ تم ہدایت پالو. ٹھیک ہے، شاید بھی کر لیں یا تاکہ، دونوں معنوں میں تاکہ شاید. لعلہ اس کے پھر دو ٹکڑے کریں گے. ٹھیک ہے، تہتدون ہدایت پالو، یہ بھی ہم پڑھیں گے. ہدا یہ حدیث سے آپ نے پڑھا نا، اس کے مزید فی کا آگے سے بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کون سا والا صیغہ ہے؟ انمیوٹ کر کے بتائیے. یہ تو سمجھ آ رہی ہے مدارے جمع 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 مخاطب کا جمع. تہتدون. ٹھیک ہے، ایسے یہی شاباش. اور الکتاب والفرقان یہ دونوں اسما ہے. الحمدللہ اگر مطلب نہیں بھی ایک نیا لفظ بھی ہوتا ہے تو ہمیں اس کی پہچان ہو جاتی ہے، فعل کی بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کون سا صیغہ ہے. ہم انشاءاللہ جو افعال ہم پڑھ چکے ہیں ہم ان کی 6 چاپیاں بھی کریں گے. وَإِذْ آتَيْنَا، کتاب کو دینے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ اس کی تلاوت کی جائے، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگ اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں. اسی طرح سے ہمیں قرآن مجید کو بھی پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. الحمدللہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش، ہم آپ مل کر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت دے، آمین. والفرقان، اللہ کی کتابیں جو ہیں وہ ہمیں ایسی کسوٹی بتاتے ہیں جس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب فرق پتہ چل جاتا ہے. یہ ایسی ایک کسوٹی ہے جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. دیکھیں، اگر ہدایت کے بغیر اللہ کی صحیح عبادت تو ہم کر ہی نہیں سکتے، نہ ہی ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ درست کر سکتے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہدایت کے بغیر یہ سب کچھ ہم کر سکیں. اس لیے کیا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ہر سطر، ہر لفظ کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہمیں کب کس چیز میں، کس میں علم اور ہدایت کی ضرورت پڑ جائے. تو ہدایت کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. سیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا، اس سے ہدایت حاصل کریں گے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، آپ کا انتخاب کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو انڈرسٹینڈ کریں. اس انتخاب کو آپ نے بھولنا نہیں ہے، اس سفر کو آپ نے جاری رکھنا ہے. انشاءاللہ رکھیں گے، جاری رکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سطر کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ نہ جانے کب ہمیں کس چیز میں علم اور ہدایت کی ضرورت پڑ جائے. تو الحمدللہ ہم نے یہ دیکھ لیا. اب ہم دوبارہ سے جو ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. پہلی آیت یعنی 51 کا ترجمہ. اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود اس کے بعد جب کہ تم ظالم تھے. 52 کا ترجمہ ہے پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں اس کے بعد شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. 53 کا ترجمہ ہے اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز تاکہ تم ہدایت پالو. تو کتاب کا صرف مقصد پڑھنے کا نہیں ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے علم ضروری ہے. الحمدللہ اسباق دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عبادت کی غرض سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے. حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور اس کے اتنے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب تورات عطا فرمائی تاکہ وہ ہدایت پر. تو اب ہم نے مطالعہ کر لیا، غور و فکر کر لیا. اب ہم تصور اور احساس کے ساتھ جو ہے دعا کریں گے. کیا دعا کریں گے؟ کہ اے اللہ ہر قسم کے شرک سے دور رہنے میں میری مدد کر. ہم نہ جانے انجانے میں دھیان نہیں رکھتے چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی، تو ہم شرک نہیں کبھی، تو ہمیشہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہر قسم کے شرک سے دور رہنے میں میری مدد فرما.
مجھے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا. آمین ثم آمین کہیے. اس کے بعد اپنا احتساب کریں کہ میں دعا تو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اس کو میں کیسے، مجھے کیا کرنا چاہیے. پھر ہم پلان بنائیں گے. مثلاً انشاءاللہ میں قرآن کے معنی، قواعد اور تفسیر کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا، سنتوں کا، سیرت کا جو ہے مطالعہ کرتی رہوں گی یا کرتا رہوں گا، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے قرآن پر عمل کا بہترین نمونہ ہے. تو اس کوشش کریں، یہ تو ہمیشہ شرک سے دور رہنے کی دعا کریں. اور اس طرح سے یہ سب ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور جب وہ پتہ چلے گا تو انشاءاللہ ہم ہدایت بھی حاصل کریں گے. الحمدللہ. اب اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں آئے ہیں. لائلت، لائلت ان کی جمع ہے لیالی. یہ آ جاتی ہوتی ہے آپ کے کوئز میں، ٹھیک ہے. لیالی، راتیں. کتاب کی جمع سسٹر نے ہمیں بتایا کتب. دونوں جمع مکسر ہیں، ٹوٹی ہوئی جمع. اب ہم پہلے صحت مند افعال لے لیتے ہیں. دارابا سے ظالمہ، 6 چابیاں کرتے ہیں. ظالمہ اس نے ظلم کیا، یظلم اس ظالم مظلوم ظلم، دارابا کے باب سے، ٹھیک ہے. نیکسٹ شاکارا، شاکارا نصارہ کے باب سے ہے. شاکارا یشکر، اشکر، شاکرون، مشکورون، شکرون. ساتھ ساتھ اشارے کیا کیجیے. اب ہم لے لیتے ہیں کمزور افعال جو ہیں دا کے پیٹرن پہ. اب اس کے حروف دیکھیں، عین فا مادہ کے واؤ، تو یہ کمزور حرف ہے کیونکہ اس میں واؤ ہے، ٹھیک ہے. الف واؤ ہے، یا ہوگا تو پھر یہ کمزور حرف ہے. اور اس کا کوڈ کیا ہے؟ دا. افا یافو، اوفو، آفن، مافون، افون. اب اس کا باب کیا ہے؟ یہ کوڈ تو دا تھا، باب کوئی بتائے گا اس کا؟ انمیوٹ کر کے بتائیں. باب، باب ناصارہ. نصارہ. ویری، کیسے پتا چلا؟ نصارہ. کیونکہ یہ پیج یا اس کا ہوا ہے. بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. پلیز مائک جس میں شور ہے بند کر لیں. مائک دیکھیں اپنے پلیز، پھر باقیوں کو بھی سمجھ نہیں آتی. یہ میرے نیٹ میں ایشو ہے. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ کچھ ایشو ہے نیٹ کا، ہے نا. آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی میم آ رہی جی ہے. میم آ آ رہی ہے، بالکل کلیئر آ رہی ہے الحمدللہ. چلیے. نہیں ٹھیک چل. نیٹ کا کچھ ایشو ہو رہا ہے، سوری. کس کام نہیں کر رہا.
السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی جی آ رہی ہے میم میم. آواز آ کتنا رہی ہے. کوئی ایشو ہو گیا، میرا وہ کمپیوٹر تو ہیلڈ ہو گیا. وہ ہیلڈ ہی ہو گیا پتہ نہیں. یہ تو ابھی میں موبائل سے بات کر رہی ہوں ساری. میم آپ کی سلائڈز نہیں موو کر رہی؟ نہیں موو کر رہی نا، ہاں کچھ بھی نہیں کر رہی، نہیں موو کر رہی. سلائڈ مجھے شیئر کر دیں، میں 1 منٹ میں سیو کر کے ساتھ چلا دیتی ہوں. ٹھیک ہے شیئر اچھا. بہرحال 5 منٹ تھوڑا سا آپ ارے میں اس کا کچھ کرتی ہوں. مجھے 5 منٹ دیجیے، میں نے اس لیے بات کیا تو پھر ٹرائی کرتی ہوں، اگر یہ شیئر ہو جاتی ہے. ہاں اس سے کھولیے گوگل جائیں. کھولی نہیں کھولی. وہ بھی نہیں کر رہی. وہ بھی نہیں کھولا ڈرائیو. ہمیں ذرا 2 منٹ کے لیے آنا.
یہ ہینڈ ہو گیا بالکل. یہ ہینڈ ہو گیا. چلو کیا ہو گیا؟ ہینڈ ہو گیا. چلو کیا نہیں چل رہا؟ میم ادھر سے ریکارڈنگ بند کر لیں پلیز. بتائیں بھی کیا نہیں چل رہا؟ اس میں بھی شیئر ہے. سجمہ میں نے آپ کو سلائڈس بھیجی ہیں. چلو ٹرائی. اچھا چلو مل گئی ہیں لسٹ. یہ آپ کا ماؤس ختم ہو گیا؟ مجھے بھی پتا نہیں. شیل ختم ہو گئی. میرے خیال میں شیل ہے کوئی پڑا ہو. ایسے پڑ گئے تھے. اس سے کر لیں. اس سے بھی نہیں ہونا. میں نے تو اس سے ہونا. ایک منٹ ہے. اب کیا چیز نہیں چل رہی؟ یہ اب ہاں اب چل پڑا. کیسے چلے گا؟ ایسے چلے. ہاں یہ نہیں ہمیں کام کر رہا. میں سے تو اس سے ہوتا ہے. کہ پھر وہی بات ہو گئی. کیا ہوا؟ پھر نہیں چلتی. اس میں سیل ڈال. ایسے تو کبھی نہیں ہوتے. یہ کیا سوال ہے؟ تو وہ کدھر لگے ہوئے؟ چیزیں تو میں نے ساری دوبارہ پریس کی. الٹا تو نہیں کرتا. میم مجھے کوسٹ کر دیں آپ. ایک منٹ ہے. شیئر کر دو. میں اس کو ایک سیکنڈ کے لیے بند کر رہا ہوں. کر دو.